قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ظہور مہدی علیہ السلام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی وہ 5 علامات یا نشانیاں بتائیں گے جو پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے۔ پہلی علامت ملک جبری کا دور، یعنی امت مسلمہ پر زور زبردستی کی بادشاہت کا قائم ہونا۔ اس دور میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار نہ ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر بھی یہود و نصارہ قبضہ کر چکے ہوں گے، کہیں بھی اسلامی نظام قائم نہ ہوگا۔ اس دور کو ہی ملک جبری کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے 5 زمانے اور 5 دور ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا، تیسرا دور ملک آز کا یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، چوتھا دور ملک جبری ظلم و ستم کا، اور 5واں دور خلافت علی منہاج النبوہ۔ چنانچہ پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کا دور ہے۔ دوسرا دور خلفائے راشدین کا، جس میں 4 خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ تیسرا زمانہ جسے حدیث شریف میں ملک آز کہا گیا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی رہیں۔ آج سے مراد کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے انتہا حریص ہو، یعنی باپ کے بعد بیٹا بادشاہت کے لیے حرص کرے۔ اس دور میں بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں شامل رہیں۔ اور تیسرا دور ملک آز کا 1924 تک چلتا رہا، اور خلافت عثمانیہ کے ساقط ہونے کے بعد یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ چوتھا زمانہ ملک جبریہ یعنی زور زبردستی کی حکومتیں۔ اس کی ابتدا سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جمہوریت والے نظام سے شروع ہوئی۔ اس چوتھے دور کے بعد جو 5واں دور ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، جس میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ یوں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پہلی نشانی پوری ہو چکی ہے، یعنی ہم پر 100 سال تک جبری حکومت مسلط رہی، یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمان پریشان اور بے حال ہیں۔ یعنی دوستو، اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ احادیث کی روشنی میں دوسری علامت یہ ہے کہ مسلمان حاکموں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، آخری زمانے میں امت کی جس آزمائش کا ذکر ہے، اس کی وجہ وہ نام نہاد مسلمان حاکم ہوں گے جو صرف نام کے مسلمان ہوں گے، اندر سے منافق ہوں گے، اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں گے، دوستی کریں گے، اور مسلمان عوام اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیں گے۔ آج جزیرۃ العرب کی جیلیں اہل حق علماء سے، اہل سنت کی پاکدامن عورتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ مسلمان ظالم حاکموں کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوشخبری بھی سنائی کہ اس ظلم و ستم کے بعد خلافت نبوت کی سحر طلوع ہوگی، جس کے بعد آزمائش کا دور ختم ہو جائے گا اور عنقریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تیسری علامت عراق اور شام کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق پر یہ حالت آ جائے گی کہ ان کے پاس کفیز کی مقدار گندم اور درہم کی مالیت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو حضرت جابر نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے، وہ اس پر پابندیاں لگائیں گے اور تعاون روک دیں گے۔ پھر فرمایا قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ دوستو اس حدیث میں عراق اور شام والوں پر خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ 90 کی دہائی میں جب اقوام متحدہ نے عراق پر معاشی پابندی لگائی جو 2003 تک مسلسل چلتی رہی، اسی طرح 2012 سے شام میں جو مظالم اور جنگ جاری ہے اس سے اہل شام پر قحط طاری ہو چکا تھا اور وہاں حالات اور بدتر ہوئے جب پوری دنیا نے شام کا معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ یوں عراق اور شام پر معاشی پابندی لگنا علامت ظہور مہدی ہے جو پوری ہو چکی۔ چوتھی علامت یہودیوں کا فلسطین پر قبضہ۔ ظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے یہودی فلسطین پر قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کر کے وہاں سے نکالیں گے اور اپنی آبادی تعمیر کریں گے اور ہیکل سلیمانی کی بھی تعمیر ہوگی۔ آج یہودی فلسطین پر قابض ہو چکے ہیں اور اب ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ پانچویں علامت سرزمین عرب میں مختلف فتنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے اوپر 4 بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بھی بے حرمتی کی جائے گی، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور عام ہوگا۔ سمندر کی لہروں کی طرح اس کی لہریں ہوں گی، لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ فتنہ شام میں گھوم کر آئے گا اور عراق پر بھی چھا جائے گا اور جزیرۃ العرب کو اپنے ہاتھوں سے روند ڈالے گا۔ امت اس آزمائش میں چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک جانب سے اس میں پیوند لگائیں گے تو دوسری جانب سے پھٹ جائے گا۔ حضرت تیغ رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے عوام و خواص سے چمڑا نکالا جائے گا اور شام کے عوام سے بال کی کھال نکالنے کی طرح کھال نکالی جائے گی، جبکہ 2 بڑے لشکر ایک دوسرے کے خلاف سخت جنگ لڑیں گے اور مصر کی حیثیت مینگنی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت اصل معاملہ یعنی ظہور مہدی علیہ السلام ہوگا۔ دوستو آج کے دور میں یہ تمام نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اب امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔